دیتی ہے، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ کے نبی نے من صدق نجا، جس نے سچ بولا اس نے نجات پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامتیں جہاں گنوائی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت آپ نے فرمایا اذا حدث کذبا، کہ منافق جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ تو جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے گویا کہ نفاق کے جراثیم اس کے اندر موجود ہے، منافقوں والی خصلت اس کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل، کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ سچ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، اور سچوں کی فہرست میں اللہ اس کا نام لکھتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ جھوٹ اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یفتری کذب الذین لا یؤمنون، کہ جھوٹ کا بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی جھوٹے ہیں۔ تو بہتان باندھنے والے بھی فرمایا جھوٹے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ کتنا بھی سنوار کر آدمی بولے ایک نہ ایک دن پکڑا ضرور جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جھوٹ کا پہاڑ ریت کا ثابت ہوتا ہے جو ہوا چلتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کتنی بھی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے، سچ آخر کار اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اور جھوٹا آدمی ذلیل و خوار ہو کر کے رہتا ہے، اس کی ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ جھوٹ کو ناپسند کرتے، کفار بھی جھوٹ کو بری عادت شمار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اور مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے طرح طرح سے ستایا، تو کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر گئے ایمان والے، لیکن کفار کو یہ بات قطعاً گوارا نہیں تھی کہ وہاں بھی مسلمان چین سے بیٹھے۔ پورا ایک وفد گیا جس میں ابو سفیان سردار تھے نجاشی کے پاس میں، اور انہوں نے جا کر کے طرح طرح کی باتیں کی۔ آخر کار مسلمان پریشان ہوئے، بلایا گیا، لمبا واقعہ ہے وہ مجھے سنانا مقصود نہیں ہے۔ نجاشی نے ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھایا اور کہا میں سوال کروں گا تم جواب دینا۔ جو بیچ میں ٹرانسلیٹ کرنے والا ترجمان تھا اس سے کہا تم سچ سچ مجھے بتاتے رہنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابو سفیان سے پوچھتا رہا نجاشی، یہ بتاتے رہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک بات ایسی آئی کہ میرے جی میں آیا میں یہاں پہ جھوٹ بولوں اور جھوٹ بول کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کر دوں، لیکن پھر میں نے سوچا میں نے اگر یہاں جھوٹ بولا اور میرے ساتھ پورا وقت ہے میری بات کو سنیں گے، آج نہیں تو کل میرا جھوٹ پکڑا جائے گا اور مجھے رسوا کر دیا جائے گا، میری سرداری پر بٹا لگ جائے گا، اس لیے میں نے جھوٹ نہ بول کر کے وہاں پر بھی سچ بولا۔ یعنی کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ ایک گندی اور بری عادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ایکون المؤمن جبانا، اللہ کے نبی ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی ایکون المؤمن بخیلا، کہ ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا یکون المؤمن
الکاذب کذابا، ایمان والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے. آپ نے فرمایا جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان والا فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں کو جھانک لیں کہ بغیر جھوٹ کے کھانے نہیں ہضم ہوتا. اور بعض بدماش قسم کے لوگوں کی زبان پہ آتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو تجارت نہیں چلتی. بزنس میں سب جھوٹ بولنا ہی پڑے گا. یہ سراسر شیطان کا فریب ہے اور ہمارا فرار ہے. آج بھی سچ کے ہی لوگ دل لاتا ہے. ابتداءً ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات بھاری لگے، کڑوی لگے اور کچھ دشواریاں آپ کے سچ کی وجہ سے آ جائیں، لیکن جب لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے یہ بندہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو پھر آپ مارکیٹ کے اندر مشہور ہو جائیں گے. جو کہیں گے وہ مانا جائے گا. تو اب جھوٹ کو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اتنا بولا گیا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے. یہ ساری بات میں نے جو جھوٹ کے متعلق کہی ہے وہ اس لیے کہی ہے کہ ایک خوشی منائی جاتی ہے جس کو اپریل فول کہتے ہیں، جس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے. جو جتنا بڑا جھوٹ بول رہے کہ جی کامیاب اپریل فول منایا ہے. اس میں جو جتنا بڑا فراڈ کر لے، جتنی بڑی مکاری کر لے، جتنا بڑا کسی کو نقصان پہنچا دے کہ جی اس نے اپریل فول بہت اچھی طرح بنایا. جبکہ اپریل فول کی ابتدا ہی جھوٹ سے، اس کی شروعات کیا ہے؟ جھوٹ سے ہی ہوئی ہے. کہ پہلے لوگوں میں سال کی جو ابتدا ہوتی تھی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے وہ 21 مارچ سے لے کر 1 اپریل تک یا 25 مارچ سے 1 اپریل تک یہ ہوتی، یہاں سے سال کی شروعات ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد میں سن 1564 عیسوی سے 1 جنوری سے شروعات کی سال کی. اور یہ بات دھیرے دھیرے نیا کیلنڈر جب بنا تو دھیرے دھیرے لوگوں کو پتا نہیں چلا، بعد میں پتا چلا. جب بعد میں لوگوں کو پتا چلا تو پہلے والے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ ان بیوقوفوں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا. یہاں سے شروعات ہوئی. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ میں، ایمان والوں کے ساتھ میں دھوکہ کیا تھا عیسائی بادشاہوں نے. جب پورے کے پورے یورپ کو فتح کیا عیسائیوں نے دھیرے دھیرے، اور پھر خاص طور سے جب اسپین پر قبضہ کیا اور اسپین کے مسلمانوں کو قتل عام کیا، خون کی ندیاں بہا دی، ظاہر میں انہوں نے کوئی مسلمان جیتا ہوا نہیں چھوڑا. جو مسلمان باقی رہے تھے انہوں نے عیسائی کا روپ اپنا لیا اور عیسائی بود و باش اور تراش و خراش اور لباس سب کچھ عیسائیت کی طرح اپنا لیا تاکہ پتہ نہ چلے اور ہم اپنی زندگی بچا سکیں. تو جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے سوچا ضرور کچھ مسلمان ابھی ہوں گے. پورے ملک میں اس نے اعلان کرایا کہ جو بھی مسلمان ہیں وہ اسپین میں آ جائیں، اور خاص طور سے غرناطہ میں ہمارا جو قلعہ بنوایا تھا بادشاہ نے عبد الرحمن نے، اس کے پاس میں اور میدانوں میں اس نے ٹینٹ لگا دیے اور کہا ہم پورے امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مسلمانوں کو دوسری جگہ آباد کریں گے. کوئی پریشانی نہیں، کوئی دھوکہ دہی نہیں، کسی طرح کا ان کے ساتھ فراڈ نہیں کیا جائے گا. بہت اعتماد، قسمیں دے کر اعتماد میں اعتماد دلایا گیا، اعلان کرایا گیا. تو مسلمان سمجھے کہ شاید سچ بول رہے ہوں گے. جو مسلمان باقی تھے وہ سارے کے سارے اسپین کے مسلمان غرناطہ میں آ گئے، ہمرا کے پاس میں، اور جو میدان تھے وہاں ٹینٹ لگائے گئے تھے مسلمانوں کے لیے، وہاں جمع ہو گئے. جب سب جمع ہو گئے تو ان کو ایک بحری جہاز میں
سمندری جہاز میں ان کو بٹھایا گیا، لے جایا گیا، اور جب سمندر کی سب سے زیادہ گہرا مقام ہوتا ہے وہاں پر پہنچا، اس پورے جہاز کو مسلمان، اس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب تھے، اس جہاز کو وہیں ڈبو دیا۔ اور پھر انہوں نے خوشی کا جشن منایا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو اسپین کے ختم کر دیا، اور یہ واقعہ 1 اپریل کو ہوا تھا۔ 1 اپریل کو ہوا تھا، یہ دھوکہ، یہ فرار کیا تھا، اور جشن منایا تھا کہ مسلمان کتنے بھولے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں، ہم نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے فرار کیا تھا، لیکن آج کا جوان اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتا۔ آج کا جوان اپریل فول مناتا ہے کس لیے؟ کہ جناب یہ دھوکہ دینے کا دن ہے، فرار کا دن ہے، مکاری کا دن ہے، لہذا دھوکہ دو۔ حقیقت کو بھول گیا کہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، کس طریقے سے یہ ہمارے ساتھ گھناؤنا برتاؤ کیا گیا تھا۔ ہمارے ملک کے اندر سب سے پہلے جو کیا گیا تھا فراڈ، معلوم ہے کس کے ساتھ کیا گیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ۔ بہادر شاہ ظفر کو جب قید کیا گیا، قید کرنے کے بعد صبح کا ناشتہ ڈھک کر کے پیش کیا گیا تشتری میں، تھال میں، اور کہا یہ آپ کا ناشتہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب اس سے کپڑا ہٹایا تو بیٹے کا سر تھا۔ یہ اپریل کی بات ہے، یہ بیٹے کا سر تمہارا ناشتہ ہے۔ یہ اس کے ساتھ ان غداروں نے، ان ظالموں نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا تھا، اور مسلمان اس کو خوشی سے جوان منا رہے اور سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم بھی کوئی کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور ہم بھی کیا ہے عیسائیوں کے رنگ میں رنگ کر کے نعوذ باللہ کے نجات پا جائیں۔ جھوٹ سے بھی نجات ملتی۔ مولانا تقی عثمانی نے ایک اور لکھا واقعہ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اپنے گمان کے مطابق گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے وہ یہودیوں کے فقیہوں کے پاس، علماء کے پاس لے گئے، ان کی سزا کیا ہوگی۔ ان علماء نے بھیج دیا پیلاطس کے پاس میں، اس نے بھیج دیا دوسرے کی عدالت میں، اس نے بھیج دیا پھر پہلے کی عدالت میں۔ اس طریقے سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا تھا اپریل میں۔ یہ مذاق کیا یہودیوں نے، لیکن عیسائی احمقوں کو اب بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہ کیا گیا۔ اس وقت میں اپریل فول منانے والے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ تو یہ جو اپریل فول کا جشن منایا جاتا ہے، یہ جھوٹ پر، مکاری پر، فرار پر، اور اسی طریقے سے دھوکہ دہی کے اوپر مبنی ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز اتنی خرافات کا مجموعہ ہو اور جس کے پیچھے اتنی سیاہ تاریخ ہو، وہ اس کو ایک ایمان والا منائے، بالکل عقل سے پرے بات ہے، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اس لیے ایمان والے کو اگر کوئی میسیج بھی کسی قسم کا ہے اپریل فول کا، اسے بھی ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ آگے اس کو بڑھانا بھی جائز نہیں ہے کہ آگے بڑھا دو اس کو ہنسی کے لیے، مذاق کے لیے۔ بھائی مزاح الگ چیز ہے، تمسخر الگ چیز ہے۔ عربی میں 2 لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے مزاح، ایک آتا ہے تمسخر۔ مزاح کہتے ہیں حقیقت کو ایسے انداز میں بیان کیا جائے کہ سامنے والا آدمی کیا ہے اس کے ذریعے سے خوش ہو جائے، اور تمسخر کہتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، اسے حقیر سمجھانے کے لیے کوئی کام کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تمسخر۔ مزاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تمسخر قرآن نے صاف منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والوں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ مذاق اڑانا منع ہے، لیکن مزاح کرنا، مذاق کرنا
حقیقت کو بیان کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے مزاح کیا صحابہ کرام سے، مزاح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا آپ نے کان پکڑا اور فرمایا یا ذا الاذنین، اور دو کان والے، بھائی سب کے دو کان ہوتے ہیں، سب کے دو کان ہوتے ہیں، تو سارے صحابہ میں ان کا نام ہی پڑ گیا یا ذا الاذنین، ذو الاذنین، دو کان والے۔ اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا تھا تو یہ نام ان کا پڑ گیا، ہر ایک آدمی کے دو کان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، سوال کیا اللہ کے نبی سوال ہی دے دو، آپ نے فرمایا میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اللہ کے نبی اونٹنی کا بچے کیا کہتے ہیں، اس پر سواری نہیں ہو سکتی، فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اور اونٹ کیا ہوتا ہے، اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس قسم کا مذاق کرنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، بزرگان دین سے ثابت ہے، سب سے ثابت ہے، کر سکتے ہیں۔ لیکن مذاق اڑانا کسی کو حقیر سمجھ کر کے، چھوٹا سمجھ کر کے اور اپنے کو بڑا سمجھ کر کے، ظاہر ہے اب کسی کا مذاق وہ اڑائے گا جس کے اندر تکبر ہوگا، کہ اپنے کو بڑا سمجھے گا، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھے گا۔ تو اس لیے یہ مذاق کرنا، دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور اس اپریل فول میں کتنے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے اٹیک پڑ جاتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں۔ کسی کو خبر بھیج دی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، اب کسی کا اکلوتا بیٹا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی، اس کی ماں پر کیا گزرے گی، یا اسی طرح کا اور مذاق کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے قطعاً اس قسم کے جھوٹ کو پھیلانا یا اسی طریقے سے جھوٹ بات کہنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں اس سے کلی طور پر مستنب رہنا چاہیے۔ یہ منافقانہ عمل ہے، فاسقوں اور فاجروں کا عمل، جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ بتایا کہ جھوٹ کتنا بھی بنا کر کے پیش کیا جائے، آخر کار آدمی کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، آدمی بے اعتبار ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کی بات کبھی سچ بھی کہی جائے تو مانی نہیں جاتی۔ جیسے بھیڑیے کا واقعہ ہے نا، روزانہ بچہ کہتا ہے بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، لوگ جاتے تھے کئی دن پریشان ہوئے، ایک دن حقیقت میں آ گیا، کہنے لگا بھیڑیا آیا، کوئی نہیں گیا تو بھیڑیا نے کام کر دیا۔ تو سچ بھی اگر جھوٹا آدمی بولتا ہے پھر اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے ہماری عادت ہو کہ ہم سچ بولیں ہمیشہ، چاہے سولی پر چڑھا دیا جائے تو بھی ہم کیا بولیں گے، سچ ہی بولیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ بولا تھا، اور 40 دن تک ان 3 صحابہ سے، ہلال بن امیہ، کعب بن نبی اور ایک صحابی اور تھے، ان 3 سے بولنا بند کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کے مراد بن نبی، ان 3 صحابہ سے منع کر دیا، بولا نہیں جائے گا، سلام نہیں، کلام نہیں، بولنا نہیں، ناتا تعلق نہیں۔ پریشان کہتے ہیں ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، پریشان ہو گئے۔ لا ملجا الا الیہ، اللہ ہی کی طرف پناہ تھی، کہیں اور نہیں تھی، پریشان ہوئے، لیکن کہا بولیں گے سچ۔ سچ بولنے پہ یہ سزا ملی تھی کہ اللہ کے راستے میں نہیں گئے تھے، اللہ کے نبی نے کہا بغیر عذر کے نہیں ہے، بولنا بند کر دو، سچ بولا تھا۔ منافقوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے نجات پالی۔ اور 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن میں ان کی توبہ نازل ہوئی، ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ قرآن نے کہا سچ کے اوپر اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا، ان کی توبہ کا ذکر قرآن کے اندر کیا جائے گا۔ سچ پر اللہ نے یہ انعام دیا تھا۔ تو اس لیے سچ بولنے والا ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جھوٹ سے اور جھوٹ کی جتنی اقسام ہیں ان سب سے بچنا ہے۔ اب لوگوں نے کیا فریب کیا ہے، اب کہتے ہیں جھوٹ نہیں، کہتے ہیں میں نے بہانہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بہانہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، نام بدل دیا۔ کیا کیا؟ نام بدل دیا۔
بیٹی ماں سے کہتی میں نے بہانہ کر دیا، بیٹا باپ سے کہتا میں نے بہانہ کر دیا، استاد شاگرد استاد سے کہتا میں نے بہانہ کر دیا۔ یہ بہانہ نام بدلا ہے جھوٹ کی قباحت اور شناعت کو کم کرنے کے لیے۔ نہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہو تاکہ دل کے اندر اس کی برائی ہے، اس کی توبہ آدمی کرے۔ اور اگر بہانہ کہے گا تو پھر توبہ نہیں کرے گا۔ بہانہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق